عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، ماہ ربیع الاول کی مبارک ساعتوں سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس وقت ہم بھارتی جس نوعیت کے حالات سے گزر رہے ہیں وہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ ایسے حالات میں ہم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کے دوران ناظرین گرامی، جب جنگ بدر کے بہت سارے رازوں پر نظر پڑی تو سوچا کہ آپ کے سامنے بھی ان تمام چیزوں کو رکھوں۔ ناظرین گرامی، معرکہ بدر کو حق تعالیٰ نے جس بنا پر یوم الفرقان قرار دیا، جس بنا پر کہا کہ جاءکم الفتح، لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اور جس بنا پر آل عمران میں فرمایا گیا کہ تمہارے لیے نشانی ہے دو لشکروں کے تصادم میں، نیز توجہ دلائی کہ اس واقعے میں دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے نصیحت ہے، وہ در حقیقت نظریاتی و اخلاقی فرق ہے جو دونوں طاقتوں کے بالمقابل آنے پر پوری طرح واضح ہو گیا۔ ناظرین گرامی، حق و باطل ہمیشہ سے ٹکراتے رہیں گے اور قیامت تک ٹکراتے رہیں گے، اور آج بھی ہم ٹکرا رہے ہیں۔ ایک لشکر دنیوی مقاصد و اغراض اور قبائلی و نسلی تعصبات کو بالائے طاق رکھ کر محض اللہ کی راہ میں نوع انسانی کے عظیم فلاح کے لیے اٹھتا ہے۔ دوسرا لشکر اپنی سرداری، اپنی نسلی غرور، اپنی تجارتی مفاد، اپنے اندھے جذبات کے خاطر آگے بڑھتا ہے۔ وہ لشکر خدا کے سامنے عاجزی کرتا ہوا نماز اور رکوع سجود میں مگن اور رضائے الہی پر نگاہیں جمائے میدان میں اترتا ہے۔ یہ لشکر دعوتیں اور رذالتیں کرتا، شرابوں کے دور چلاتا، موسیقی کی تانوں میں بہکتا اور رقاصاؤں کی بدنی حرکات سے دل بہلاتا سامنے آتا ہے۔ وہ لشکر افراد کی تعداد اور اسلحے کی کمی کے ساتھ ایمان، وحدت، نظم اور کردار کے لحاظ سے زیادہ اونچی قوتوں سے آراستہ ہے، اور یہ لشکر تعداد میں بڑا اور سامان کے لحاظ سے بھاری ہے، مگر اخلاقی قوت کے لحاظ سے نہایت بودا، اور پھر قدرت دانوں کے درمیان فتح و شکست کا انتہائی بین فیصلہ کرتی ہے کہ اندھوں کو بھی دکھائی دینے لگے کہ مٹنے والی قوت کون سی ہے اور پھلنے پھولنے والی کون سی۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو حذیفہ بن یمان اور ابو رحیل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، دو مسلم نوجوان اس زمانے میں مکے سے آئے۔ راستے میں کفار نے روکا کہ ہم تم کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے عدم شرکت کا وعدہ کر کے نجات حاصل کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سارا واقعہ سنایا۔ قلت تعداد کے ساتھ یہ نازک موقع، جبکہ ایک چیونٹی کی مدد بھی ملتی تو گراں بہاں محسوس ہوتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ تم نے جو وعدہ کر لیا ہے اسے لازماً ایفا کرو، ہماری مدد اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا۔ تاریخ کے پاس ایسی ذری مثالیں کتنے ہوں گی۔ کفار مقتولین کی لاشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھا کھدوا کر دفن کرایا، کسی لاش کی بے حرمتی نہیں ہوئی۔ مال غنیمت کے بارے میں عام طریقہ یہ تھا کہ جو کچھ جس کے ہتھے چڑھ گیا ہو، اس قاعدے کی وجہ سے فتح کے آثار پیدا ہوتی، ہڑبونگ اور ہاتھا پائی مچ جاتی، لیکن قرآن نے مال غنیمت کا نیا ضابطہ مقرر کیا، جس کے لیے اساسی تصور یہ دیا کہ یعنی مال غنیمت اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس میں تصرف کرنا اور اسے تقسیم کرنا اسلامی حکومت کا کام ہے۔ اس نئے ضابطے کی بنا پر پورا مال غنیمت پائی پائی اور رتی رتی سالار لشکر کے قدموں میں ڈال دیا جانے لگا، اور پھر اس میں سے 5واں حصہ ریاست کی اجتماعی ضروریات کے لیے روک کر بقیہ کو سپاہ پر تقسیم کیا جاتا۔ جاہلی نظام میں اسیران جنگ فاتح کے رحم و کرم پر ہوتے، ان پر ظلم توڑے جاتے، ان سے بدسلوکی کی جاتی، ان کو غلامی میں ڈال دیا جاتا، اور آج کے دور تہذیب میں بھی جنگی قیدیوں کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک روا رکھا جاتا ہے واضح ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کو نیا مرتبہ دیا۔ ہدایت دی گئی تھی کہ قیدیوں کو نہایت آرام سے رکھا جائے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس کی تعمیل میں خود کھجوریں کھا کر اپنے چارج میں آئے ہوئے قیدیوں کو پیٹ بھر اچھا کھانا کھلایا۔ خود ایک بدری قیدی ابو عزیز
مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا بیان ہے کہ جن انصاریوں کے یہاں مجھے رکھا گیا تھا وہ خود کھجوروں پر گزر کرتے اور مجھے اچھا کھانا لا کر دیتے۔ اس سلوک کی وجہ سے میں سخت شرمسار ہوتا۔ جن اسیروں کے پاس لباس کم تھا ان کو کپڑے دیے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر لمبے قد کی وجہ سے کوئی کرتا پورا نہ اترتا تھا، اس لیے ان کے لیے عبداللہ ابن ابی نے کرتا بھجوایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی احسان کے بدلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفن کے لیے اپنا کرتا عطا کیا۔ قیدیوں میں سہیل بن عمرو بھی تھا جو اپنا پورا زور فصاحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقاریر کرنے میں صرف کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اس کے سامنے کے دانت اکھڑوا دیے جائیں تاکہ آئندہ یہ جوش خطابت نہ رکھ سکے۔ کوئی اور ہوتا تو اپنے ایک بے بس قیدی کے ساتھ بدترین سلوک کرنے میں بھی تعامل نہ کرتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کے کسی حصے بدن کو بگاڑ دوں، اصطلاح میں اسے مصلح کرنا کہتے ہیں، تو میرے نبی ہونے کے باوجود خدا اس کی سزا کے طور پر میرے بھی اسی حصے بدن کو بگاڑے گا۔ فاتح طاقت بالعموم نشے پندار میں بدمست ہو کر نہایت غیر سنجیدہ ہو جایا کرتی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں میں ایسے اونچے پن کی کوئی جھلک نہیں دکھا دی تھی۔ یہاں تک کہ جب ابو جہل کی ہلاکت کی خبر ملتی ہے اور اس کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جاتا ہے تو اس وقت خدا کی تعریف کے کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ مدینے کی طرف فاتح فوج کا مارچ ہوتا ہے تو اس وقت بھی نہ کوئی بینڈ باجے کا انتظام ہوتا ہے اور نہ مدینہ پہنچ کر کوئی جشن مسرت منایا جاتا ہے، فقط ایک جذبہ شکر دلوں پر طاری ہوتا ہے جس کی بنیاد اس احساس پر ہے کہ فتح اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، بجائے اس کے کہ مسلم سپاہی اپنے زعم قوت کا شکار ہو جائیں۔ ان کا کمانڈر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات کے آئینے میں ان کو رہی سے ہی ذہنی و اخلاقی کمزوریوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، ان کے جنگی کردار پر ناقدانہ تبصرہ کر کے نامطلوب پہلوؤں کو نمایاں کرتا ہے۔ اس طرح ان میں مزید تعمیر و اصلاح کے لیے تحریک پیدا کی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، معرکہ بدر میں اسلامی ریاست کے ایک مختصر دستے نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اگرچہ قریش کو ایک سبق سکھانے والی شکست دی، لیکن اس کے ساتھ مستقبل میں ایک سلسلہ آویزش واجب ہو گیا۔ مکے کی تلوار کے ایک بار بے نیام ہو جانے کے بعد اب قیام امن بغیر اس کے ممکن نہ رہا کہ اس تلوار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور اسے لہرانے والے ہاتھوں کو شل کر دیا جائے۔ حریف جب زخم کھا لیتا ہے تو پھر اس کا جذبہ انتقام اس سانپ کی طرح پیچ و تاب کھاتا ہے جس کی دم کچل دی گئی ہو۔ یہ بات بالکل واضح تھی کہ اگرچہ قریشی قیادت کی صف سرگرم اور ذی فہم سرداروں سے ایکائک خالی ہو گئی تھی، ان کا اقتصادی مستقبل خطرے میں پڑ چکا تھا اور ان کی طاقت کی جو ہوا بندی چلی آ رہی تھی وہ پہلی بار کسی قدر اکھڑنے لگی تھی، لیکن تاریخ کا یہ بھی ایک کلیہ ہے کہ مذہبی، سیاسی یا معاشی اقتدار جس کسی کو حاصل ہوتا ہے وہ اسے بچانے کے لیے آخری بازی تک کھیلتا ہے۔ خصوصاً پشت سے جو طبقے اور عناصر سماج پر تسلط پا لیتے ہیں وہ کسی ایسی طاقت کے لیے جیتے جی راستہ نہیں چھوڑ سکتے جس کے فروغ کا لازمی نتیجہ ان کی قیادت کے خاتمے کی صورت میں رونما ہونے والا ہے۔ دو دانتوں اور ناخنوں کا پورا زور صرف کر کے آخری سانس تک لڑتے ہیں۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب سمجھتے تھے کہ بدر کی فتح اسلامی ریاست کے لیے دفاعی لحاظ سے مستقبل کی کتنی بھاری ذمہ داریاں اپنے ساتھ لے کر کے آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ قریش اپنے پورے کے پورے مذہبی و سیاسی اثر، اپنے پرانے حلیفانہ تعلقات اور اپنی مکمل معاشی قوت کو کھپا کر بھی اپنے اس جنگی پھریرے کو بلند رکھنے کی کوشش کریں گے جسے لہراتے ہوئے ان کی فوج مکے سے پہلی بار نکلی تھی۔ یوں گویا تعمیر و اصلاح کے داعی اور سچائی اور انصاف کے علمبردار کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ تعمیری کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جماعت کی مختصر سی قوت کو ہر آن چوکنا اور نت نئے معرکوں کے لیے تیار رکھے۔ چنانچہ عملاً معرکہ بدر کے بعد پے در پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاعی اقدامات کرنے پڑے۔ معرکہ بدر سے واپسی کے بعد 7 روز گزرے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوجی مہم لے کر مدینے سے ما القدر جانا پڑا، جہاں سے اطلاع ملی تھی کہ بنی سلیم اور بنی غطفان کے کچھ لوگوں نے جنگی ارادے سے کچھ قوت اکٹھی کی تھی، مگر حریف سامنے نہیں آیا اور 3 روز پڑاؤ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ بعد میں پھر ان لوگوں کے جمع ہونے کی خبر آئی تو حضرت غالب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دستہ لے کر کے گئے۔ مختصر سی جھڑپ ہوئی اور مفسدین بھاگ گئے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی مہم پر مدینے سے باہر تھے تو پیچھے بنی قینقاع نے معاہدہ توڑ کر بلوا کر دیا تھا۔ اتنے بڑے واقعے کو نظر انداز کرنا گویا آئندہ کے لیے مدینے کو تباہی کے حوالے کرنا تھا۔ اس لیے شوال 2 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف فوجی طاقت کے ساتھ ایک نوع کی پولیس کارروائی یعنی پولیس ایکشن کی، ان کے حسب قائد ثالثی کرائی گئی۔ ناظرین گرامی، ایک چھوٹے سے بریک کی اجازت دیں، بریک کے اس پار کچھ اور حقائق۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے سیدھی بات کے انوکھی محفل میں۔ ناظرین گرامی، سیرت اور اس جنگ بدر کے اس خلاصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کسی جگہ لکھا ہوا ملا تھا ناظرین گرامی کہ ہمت، تحمل اور بردباری کا مطلب کسی کام کی پختگی ہے، یا پھر کسی کام کو پختگی کے ارادے سے انجام دینا اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں جو دشواریاں اور مشکلات آئیں انہیں برداشت کر کے ثابت قدم رہنا ہے۔ ہمت ہر مشکل کام کو آسان بنا دیتی ہے۔ ہمت کے استعمال سے گریز کرنے والا انسان سستی، کاہلی اور نکمے پن کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو جتنی بھی صلاحیتیں عطا کی ہیں اس کو صحیح استعمال انسان کو انسانیت کے عظیم درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ مرد باید کے ہراساں نشود دنیا کی ترقی، ایجادات، تحقیق، تجسس، سائنس کے کارنامے، انجن، ریل گاڑیاں، مواصلاتی نظام، ٹیلی فون، ایٹمی توانائی، انسان کی چاند تک پہنچنا اور ہوا، آگ اور پانی پر حکمرانی صرف ہمت کے کرشمے تھے اور ہیں۔ اگر انسان ہمت کرے تو مٹی سے سونا پیدا کر سکتا ہے، تاریکیوں کا سفر طے کر کے شہرت و دولت حاصل کر سکتا ہے۔ ہمت اور صحیح طریقے پر محنت کے بغیر کوئی شخص کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ 100 بار جب عقیق کٹا تب نگین ہوا۔ ہمت، محنت، استقلال اور بردباری کے ذریعے ہی بڑے بڑے سائنسدان، ڈاکٹر، ماہرین فن اور موجد و قلمکار اس مقام خاص تک پہنچے جہاں آج ہم انہیں کھڑا ہوا پاتے ہیں۔ تمام افراد جو کامیابی کی اس زینے تک پہنچے وہ مشکلات و مصائب کا مقابلہ ثابت قدمی سے کرتے ہوئے اپنے نصب العین کی طرف گامزن رہے اور بالآخر منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ انسان کے لیے کوئی کام مشکل و ناممکن نہیں ہوتا سوائے ان کاموں کے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخصوص ہیں۔ مثلا تخلیق کائنات صرف خداوند کریم ہی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا اس کا اہل نہیں ہو سکتا۔ آج کا انسان چاند تک پہنچ چکا ہے، زمین و آسمان کو حصار و ریگزار اور ہوا و پانی غرض ہر شے کو تسخیر کر چکا ہے، اور یہ سب کچھ صرف ہمت، محنت، لگن، استقلال اور عزم مصمم کی بدولت ہے۔ ہمت کے آگے نہ سمندر رکاوٹ بن سکتا ہے اور نہ پہاڑ ہمت میں لغزش پیدا کر سکتے ہیں، اور نہ ہی دشت و صحرا آج تک انسان کا راستہ روک سکے ہیں نہ روک پائیں گے۔ طارق بن زیاد نے اپنی ہمت و شجاعت کا عملی مظاہرہ کیا۔ جنگ بدر میں مجاہدین اسلام میں اس کا عملی ثبوت دیا۔ اندلس کی سرزمین مسلمانوں کی ہمت و عظمت کی گواہ ہے اور ان کی عزم و ہمت کی منہ بولتی تصویر ہے۔ تو ناظرین گرامی، آج ہمیں جو حالات سامنے آ رہے ہیں، ایک بہت بڑا نوجوان کا طبقہ یوں لگتا ہے کہ جو ہے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ بھارت کے ہی مسلمان نہیں، اس وقت پورے عالم انسانی میں مسلمان اس وقت حالات کا شکار ہے، اور قرب قیامت میں اس طرح کے فتنوں کا ایک بہت بڑا ریل آئے گا جس میں ہمت والے ہی ٹھہر سکتے ہیں۔ میرے پیغام کو آپ سمجھے ہوں گے، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سیدھی بات کہتا ہے، پتے کا نام اس کا ہے، رہو مل جل کے دنیا میں، یہی پیغام اس کا ہے۔ وطن کو جوڑ کے رکھنا یہی تو کام اس کا ہے۔ بڑی شے آدمیت ہے، پیام عام اس کا ہے۔ گلے ریحاں کی خوشبو ہے، تیرے افکار سیدھی بات